حسنہ، دونوں چیزوں کے لیے خوبصورتی بھلائی دنیا اور آخرت کے لیے سیدھے راستے سے ملتی ہے. تو ہم ہر نماز میں چاہے وہ فرائض ہو، سنت ہو، نوافل ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے. اور دیکھیے اللہ نے سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا. قرآن کریم کی اس آیت پہ غور فرمائے، سورہ الانعام کی 158ویں آیت ہے. اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. یعنی دیکھیے پہلی ہدایت کہ جس دعا کو ہم کرتے رہے، انسانیت ہزاروں لاکھوں سال سے کرتی رہی، اس سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا کر دیا. اور ہماری غفلت یہ کہ ہم سیدھے راستے کی دعا تو مانگتے رہتے ہیں دن میں 20 یا 25 دفعہ، لیکن اس سیدھے راستے کو خوبصورتی سے جزدان میں بند کر کے طاق میں رکھا ہوا ہے، جس کا اتنا محدود استعمال ہے عموماً کہ کہیں پہ کاروبار شروع ہوا تو اس کو پڑھ لیا گیا. تلاوت کا لفظ میں یہاں استعمال نہیں کروں گا کہ اس کی وضاحت بھی میں کروں گا کہ اس لفظ کے ساتھ بھی کس طرح کا معاملہ رہا ہے. بچی کو رخصت کیا، شادی میں قرآن کریم دے دیا گیا، اس کے سر پہ رکھ دیا گیا، گھر میں پہلے نئے گئے رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو. ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں نے لیا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ میری اپنی آپ بیتی ہے. مجھے یہ لگا قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد کہ یا اللہ اب تک کا جو میرا راستہ گزرا ہے، میں نے جو زندگی گزاری ہے، وہ تو سماج کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزاری ہے، اور اس میں سے جب میں نے جائزہ لیا اور پیچھے دیکھا تو یقین جانے 1% بھی وہ راستے نہیں تھے جو قرآن بتاتا ہے. کیونکہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین پہ رہنے والوں کی اکثریت کے اگر کہنے پہ تم چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جس سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ زمین پہ چلنے رہنے والوں کی اکثریت گمراہ ہے، کیونکہ وہ بنا کسی علم کے، بنا کسی سند کے گمان کی باتیں کیا کرتے ہیں. حق سے واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ حق تو بند ہے، کتاب میں بند ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش ترک ہے. تو گویا میری زندگی جو گزری اس میں نے اس انداز سے کام کیا جو میرے دل نے طے کیا، میرے سماج نے طے کیا، میرے بڑوں نے طے کیا، میرے گھر والوں نے طے کیا. قرآن کا طے کردہ راستہ نہیں تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے کہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ اور اسی پہ چلو، کسی دوسرے راستے پہ نہ چلو. اور اگر چلو گے تو وہ تم اس راستے سے جدا کر دیں گے، یعنی قرآن راستے سے تم ہٹ جاؤ گے. وہ آج اگر ہم قرآن ہمارے ہاں ترک ہو گیا ہے تو وہ نتیجہ اسی وجہ ہے کہ ہم نے دوسرے راستے چنے. دوسرے راستے پہ چلے تو قرآن کا راستہ ہمارے لیے بند ہو گیا. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا حکم دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ، اسی پہ تمہیں چلنا ہے. گویا جب ہم قرآن کے اور جس معاملے میں اپنی زندگی کے قرآن کے راستے کو ترک کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کو ترک کرتے ہیں، اور ایک مستقل گناہ اس بات کا اپنے سر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کری، اس کو ترک کیا. الاعراف 3 آیت، لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم. بیان اپنی جگہ مکمل ہو جاتا ہے کہ لوگوں جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو. مزید اس پہ ایمفیسس دی گئی، زور دیا گیا کہ ولا تتبعوا من دون اولیاء. کسی اور سرپرست کا، کسی اور طریقے کا، کسی اور اولیاء کا، کسی رہنما کی اتباع آپ کو نہیں کرنی ہے. اتباع صرف اور صرف قرآن کی کرنی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا قلیل ما تذکرون، تم نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہو. یعنی اکثریت اس نصیحت سے محروم رہتی ہے. گویا ان کی جو اتباع ہے، وہ جس راستے پہ چلتے ہیں، اکثریت جس راستے پہ چلتی ہے وہ غیر قرآنی راستہ ہے. سورہ یاسین یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، جس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. جگہ جگہ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پہ حجت قائم ہو جائے. یہاں زندہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی، جس کے دل و دماغ زندہ ہو. یہ وہ شخص نہ ہو جو آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا ہے، کان رکھتے ہوئے بہرا ہے، دل رکھتے ہوئے بھی بے دل ہے، کچھ غور و فکر ہی نہیں کرتا. یعنی جو لوگ احساس رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو
کہ عقلی اور انسانی اعتبار سے زندہ کہا جاتا ہے. اب میں انسانی اعتبار کی وضاحت کر دوں کہ انسان کی اور جانور کی زندگی کے اگر آپ اکثر شعبوں کو دیکھیں تو ایک سے ہیں. جانور چلتا پھرتا ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں. وہ کھانا کھاتا ہے، غذا لیتا ہے، ہم لیتے ہیں. فضلہ خارج کرتا ہے، ہم خارج کرتے ہیں. اس کی نشو و نما اسی طرح ہوتی ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں پلتا بڑھتا ہے، ایک خاص مدت کے بعد دنیا میں آتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اپنی جیسی نسل آگے چلاتا ہے، یعنی بچے پیدا کرتا ہے. جسمانی افعال دیکھیں تو وہ بھی ایک سے ہیں. جو لوگ ڈاکٹری پڑھتے ہیں، میڈیسن کا کورس کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ان کے کلاسز میں پڑھانے کے لیے جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کے سسٹم پڑھائے جاتے ہیں، ان کے ڈسیکشن کرائے جاتے ہیں. چوہوں کا ڈسیکشن ہوتا ہے، بندروں کا ڈسیکشن ہوتا ہے، انہیں مینڈک سے شروعات ہوتی ہوئے. گویا یہ تمام نظام جسمانی انسان جیسے ہی، جبھی ان کو دکھا کے انسان کے نظام کو سمجھایا جاتا ہے. فرق کہاں پر ہے؟ فرق عقل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو متمیز کیا ہے، مخصوص کیا ہے، اس کو عقل دے کے. یہ وہ عقل ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے. جن لوگوں کی یہ عقل زندہ ہے اور اسے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور زندہ ہیں، ورنہ ہم زندہ ہیں لیکن حیوانی سطح پر. انسانی سطح پہ زندہ رہنے کے لیے عقل کا جاری رہنا، اور جب عقل چلتی ہے تو انسان جو چیز دیکھتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، جو چیز سنتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کیونکہ غور و فکر کی قرآن کریم میں بے انتہا اہمیت ہے. جگہ جگہ اس بات کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کا، اہم چیز کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے. آج جو کچھ یہ موسم کا دور گزرا، یہ آندھی کے چکر چلے، یہ بارش آئی، یہ بھی غور و فکر کی چیز تھی. ہر چیز میں غور و فکر کی قرآن دعوت دیتا ہے. تو جو ایسے لوگ ہیں جن کی عقل انسانی سطح پہ چلتی ہے، ان کو قرآن زندہ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے. ان کو خبردار کر دے، کیونکہ اگر عقل ہوگی ان کے پاس تو اس چیز کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں قانون کس کا چلتا ہے، ہدایت کس کی چلتی ہے اور مجھے کس کی ہدایت پہ چلنا چاہیے، اور ایک حجت مکمل ہو جائے اور انکار کرنے والوں کو حجت قائم ہو جائے. اب انکار کے بھی دیکھیے دو انداز ہوتے ہیں. ہم لوگ، ہماری اکثریت اس وقت اس عمر کی ہے کہ جن کے گھر میں بچے ہیں، بچے سے کسی کام کے لیے کہا جائے تو اس کے انکار کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک تو منہ سے کہہ دیتا ہے کہ معاف کیجئے، مجھے نہیں کرنا. کسی بھی انداز سے بولے، جس انداز کی ہمارے گھروں کا انداز ہوتا ہے اس انداز سے وہ کسی انداز سے کہے، لیکن صاف منہ سے منع کر سکتا ہے کہ مجھے کرنا، میں نہیں کر سکتا. دوسرا انداز یہ ہے کہ منہ سے منع نہ کرے لیکن عملاً اس کام کو نہ کرے، وہ بھی تو انکار ہے. اس نے زبان سے منع نہیں کیا لیکن انکار بالفعل ہے، اس نے اس کام کو کیا نہیں، تو وہ بھی منکر ہے اس چیز کا، اس احکام کا منکر ہے جو اس کے باپ نے دیے. اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہم زبان سے تو منکر نہیں ہیں لیکن بالعمل منکر ہیں، کیونکہ ہم ان کو کرتے ہی نہیں. کرتے نہیں کیونکہ جب سمجھا ہی نہیں تو کریں گے کہاں سے. سمجھا کیوں نہیں؟ کیونکہ سمجھنے کی کوشش نہیں ہوئی، وہ انداز ترک ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے کہ کہیں ہم انکاروں میں تو نہیں ہے کہ ہم پہ حجت مکمل ہو رہی ہو. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. نصیحت کے لیے ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. عام آدمی، انسان، گویا یہ نصیحت ہے ہر انسان کے لیے. دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، کسی مذہب کا ہو، کہیں کا ہو، اس کے لیے یہ نصیحت ہے. نصیحت کیا چیز ہے؟ ہم بہت سے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. اس کا اثر کب ہوتا ہے کہ جس کو نصیحت کی جائے وہ اس پہ کان دھرے، اس کو سنے، اس کو سمجھے اور اپنے کردار کا، اپنے عمل کا حصہ بنائے کہ ہاں مجھے یہ نصیحت کی گئی ہے، یہ کام میں اس طرح کروں گا، کیونکہ یہ نصیحت وہاں سے آئی ہے جہاں پہ مجھے بھروسہ ہے. تو ہر انسان کے لیے نصیحت ہے. کس کے لیے؟ جو اس نصیحت کی طرف رجوع کرے، اس پہ کان دھرے، اس کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے. ہر انسان کے لیے دعوت ہے. لیکن مومنوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ جو شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت. سینوں میں کیا ہے جس کے لیے شفا ہے؟ ہمارے سینے میں، یعنی جسمانی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یقیناً دل اور بہت سے اعضائے رئیسہ ہیں.
جس کے لیے اس انداز سے لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان چیزوں کے لیے بھی شفا ہے، یعنی دل کے امراض کے لیے بھی شفا ہے، پھیپھڑوں کے امراض کے لیے بھی شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے، یقیناً سچ ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز سینے میں ہی تو ہے. یہ حسد، یہ جلن، یہ بغض، یہ بھی تو سینے میں اٹھتا ہے، یہ وسوسے بھی تو سینوں میں اٹھتے ہیں. گویا یہی سینہ ہے جس میں ہر وہ منفی چیز ہے اور وہ نیگیٹو چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں. حسد، بغض، کینہ، نفرت، جلن، غصہ، یہ سینے ہی کی تو چیزیں ہیں. ان کی شفا قرآن میں ہے. کیوں قرآن میں ہے؟ یہ سچ ہے، کیونکہ یقیناً قرآن کی ہر چیز سچ ہے، لیکن قرآن جس انداز کا کردار انسان کا بنا دیتا ہے، اس کردار میں، اس سینے میں یہ چیزیں وجود میں رہ ہی نہیں سکتی. جس طرح روشنی کی موجودگی میں اندھیرے نہیں رہ سکتے، اور اس فرق کو آپ بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں. دن میں روشنی ہے، آپ پہچانتے ہیں اس وقت یہ بلب جلتے ہیں، روشنی ہے، ایک دم اگر یہ بلب بند ہو جائے گا اندھیرا ہو جائے گا. ہر آدمی اندھیرے اور روشنی کے فرق کو پہچانتا ہے. اسی طرح یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جس کا کردار قرآنی کردار ہوگا اس کے اندر یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، ناممکنات میں سے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. کہہ دو اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے آئی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ یہ فرماتا ہے کہ یہ میرا فضل اور رحمت ہے، یہ کتاب میں نے تمہیں دی ہے، اور فرماتا ہے اس پہ تم خوشی مناؤ. گویا خوش ہو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور رحمت تمہیں دی. اور سب سے اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو. ہوا خیر مما یجمعون، جو چیزیں تم جمع کرتے ہو دنیا میں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے. آپ تصور کیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ کی بات پہ تو کوئی سوالی نشان نہیں لگایا جا سکتا، قرآن کی بات پہ کوئی سوالی نشان نہیں لگایا جا سکتا. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ایک رحمت ہے، ایک فضل ہے، اور ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو